الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ اگر حلال جانور ہو اور اسے ذبح کرنے والا کوئی غیر مسلم ہو تو کیا اس جانور کا گوشت ہمارے لیے حلال ہوگا؟ تو گزارش یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے وہ گوشت حلال ہے جو کسی حلال جانور کا ہو اور اسے ذبح کرنے والا مسلمان ہو اور اس نے شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا ہو۔ لیکن اگر کوئی ایسا جانور ہے جسے ذبح کرنے والا غیر مسلم ہے تو دیکھا جائے گا اس غیر مسلم کا دین کون سا ہے۔ اگر وہ یہودی اور عیسائی ہے تو پھر اس کا ذبح کیا ہوا جانور مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور ان لوگوں کا ذبح کیا ہوا جانور جن کو کتاب دی گئی ہے تمہارے لیے حلال ہے۔ لیکن اگر ہمیں یہ اطلاع مل جائے کہ یہودی یا عیسائی نے جانور کو ذبح کیا ہے غیر اللہ کے نام پہ، عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ، سیدہ مریم کے نام پہ، جناب عزیر کے نام پہ، جناب موسیٰ کے نام پہ علیہم السلام، تو پھر یہ جانور مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ یا ایسے ہی یہودی اور عیسائی نے جانور کو ذبح کیا ہے غیر شرعی طریقے سے، مثال کے طور پہ چھری سے سر کاٹ کر الگ کر دیا، مشین سے سر کاٹ کر الگ کر دیا، یا جانور کو سخت گرم پانی میں ڈال کر مار دیا گیا، یا بجلی کے کرنٹ سے اسے مار دیا گیا اور ذبح نہیں کیا گیا، تو ایسے طریقے سے جس جانور کو مارا جائے تو اس کا گوشت مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ یہ طریقے ایسے طریقے ہیں کہ ان سے وہ خون باہر نہیں نکلتا جو حرام ہے، حرام خون اندر ہی رہ جاتا ہے، تو اس لیے ایسا جانور مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہودی اور عیسائی اپنی اپنی شریعت کے مطابق جانور کو ذبح کریں تو ان کا ذبح کیا ہوا جانور ہمارے لیے حلال ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمیں لمبی چوڑی تحقیقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پہ دیکھا جائے گا کہ جن کی طرف سے گوشت آ رہا ہے وہ یہودی اور عیسائی کیسے ہیں۔ اگر وہ یہودی اور عیسائی ایسے ہیں جو اپنے دین کے اوپر ہیں، نارمل لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، تو ان کا ذبح کیا ہوا جانور ہمارے لیے حلال ہے۔ اور اگر وہ یہودی اور عیسائی نام کے ہیں اور واضح طور پہ وہ بتاتے ہیں کہ ہم اپنے جانور کو مشین کے ذریعے مارتے ہیں، گرم پانی میں ڈال کر مارتے ہیں، کرنٹ کے ذریعے مارتے ہیں، تو یقیناً ان کا جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اور اگر جانور کو مارنے والا، ذبح کرنے والا ایسا کافر ہے جو یہودی یا عیسائی نہیں ہے بلکہ بت پرست ہے، گائے پوجنے والا ہے، اللہ کے وجود کا منکر ہے، پارسی یا مجوسی ہے، یا اسلام سے مرتد ہو چکا ہے، قادیانی وغیرہ ہے، تو اس کا ذبح کیا ہوا جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حلال و حرام کا خیال رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو کافر ممالک میں رہتے ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ جو گوشت ان کے پاس آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے۔ اگر کسی ایسی جگہ سے آ رہا ہے جہاں ذبح کرنے والے بے دین لوگ ہیں، اللہ کے وجود کے منکر ہیں، بت پرست ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، دہریے ہیں، جو نہ اسلام کو مانتے ہیں، نہ یہودیت کو مانتے ہیں، نہ عیسائیت کو مانتے ہیں، تو پھر ایسے گوشت کو کھانا ان کے لیے درست نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔